چاہتے ہو نا کہ جس سے محبت ہے وہ مل جائے، تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ جب رب تمہارا ہو جائے گا تو پھر وہ سب تمہارا کر دے گا۔ شروع میں ہوتا ہے کہ صبر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، مگر جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو، صرف اللہ سے اس کی چاہ کرتے ہو، تو وہ رب راضی ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنے نفس کو مار رہا ہے، تو وہ رب انسان سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے عطا کر دیتا ہے وہ جو اس کے لیے ہوتا ہے اور جس کی چاہ اسے ہوتی ہے۔ جب بھی مانگو رب سے رب ہی مانگو، جب وہ رب تمہارا ہوگا تو وہ سب تمہارا کر دے گا۔ کسی سے محبت ہے تو صبر کرو، دعا سے مانگو اسے۔ اگر محسوس ہو کہ مجھے اس کی بہت ضرورت ہے تو اپنی دعاؤں کی شدت کو بڑھا دو، پھر دیکھنا وہ رب تمہیں وہ سب عطا کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی چیز کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت کے جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کرے۔ مانا کہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے، پھر بھی آپ اس کے پیچھے پڑے رہیں۔ آپ اپنے جذبوں کو اہمیت دیں، تبھی ہی تو کوئی دوسرا دے گا۔ لیکن ایسے کمزور پڑیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں اور مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو اس کی غلطی کا احساس دلا سکیں۔ خیر ہم کوئی نہیں ہوتے غلطی کا احساس دلانے والے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون اچھا تھا اور کون برا تھا۔ زندگی انمول ہے اور خاص طور پر آپ، اس لیے پریشان مت ہونا اور اپنے رب پر پورا یقین رکھنا، اور جب اللہ کی محبت تمہیں پورا کرے گی تو تمہارا درد ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری رب سے باتیں تمہارے اس سکون کا باعث بنے گی جو تمہیں کبھی ملا ہی نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں سب عطا کرے گا، تمہاری بے بسی کو تم سے ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہاری مانگی ہوئی ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدل دے گا۔ ہاں بالکل، اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے وہ انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے حیرت انگیز موج سے۔ تم قریب رہو اس کے بس، اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھیے تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، تمہیں بس اپنے کن تک لانے کے لیے وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا رب اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے اب مدد بھیجے گا۔ سجدے میں بہائے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں لکھی اس کی خواہش میں مجھے مبتلا نہ کر۔ یا اللہ، اس چیز کو میری تقدیر میں لکھ دے، یا میرے دل سے اس چیز کی خواہش نکال دے، یا تو میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ یا اللہ، میں تھک گئی ہوں۔ یا اللہ، میں آپ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن اتنا ضرور سمجھتی ہوں کہ جب تم بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں کہ تو نے میرے مانگنے سے بھی زیادہ مجھے
عطا کیا ہے۔ میرے اللہ تیری شان اتنی ہے کہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، تو میری خاموش دعاؤں کو بھی سن رہا ہے یا اللہ۔ لیکن یہ دعا، یہ تڑپ کب بدلتی ہے؟ میں تجھ سے ضد نہیں کرتی کہ بس مجھے وہی دے جو میں نے تجھ سے مانگا ہے، جو ادھوری دعائیں میں آج تک مانگتی ہوں۔ یا اللہ میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، میں جانتی ہوں کہ میں تو تیری بہت کمزور اور ٹوٹی ہوئی بندی ہوں، لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ میں اتنی بے بس ہوں کہ میرے پاس صبر اور دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں جب بھی دعائیں مانگی تو صبر کے ساتھ ہی مانگی، تجھ سے کبھی ضد نہیں کی میں نے۔ تو جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کہ آزماتا ہے۔ مجھے بھی آزما لے میرے اللہ، لیکن میرے صبر کو ٹوٹنے نہ دے۔ تو رب ہے نا، ہم جتنا مانگے مگر تو دینے سے نہیں تھکتا۔ میرے اللہ دعائیں آج بھی وہی ہیں، جسے نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا میں اسی امید پر بیٹھی ہوں کہ تم کبھی نہ کبھی میری دعاؤں پر کن فرما دے گا اور معجزے میری زندگی میں ہو جائیں گے۔ مجھے تیری آس کبھی تھکنے نہیں دیتی، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑا ہے جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تم صبر کرنے والوں کو بہتر صلہ دیتا ہے۔ میرے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو میرے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ مجھے یقین ہے تیرے رحمان ہونے پر۔ ہم بہت گناہگار سہی لیکن تیرے بندے ہیں، اور تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرنے والا رب ہے۔ مجھے تجھ پر یقین ہے میرے اللہ، اس لیے خوش گمان رہتی ہوں کہ تو میری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم تہجد میں اٹھتے ہیں کسی چیز کو مانگنے کے لیے، مگر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو اچانک سے دل بدل جاتا ہے کہ اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر شے کی طلب، خود ہی الفاظ بدل جاتے ہیں، رب سے رب کو ہی مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا، رب کی قربت مانگتے ہیں اور خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک لمحہ نہیں لگتا، رب کریم طلب بدل دیتا ہے، دل پلٹ دیتا ہے۔ چاہت، محبت اور شدت کا رب سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لذت کی انتہا ہی الگ ہے کہ جب دنیا تھکا دے، دنیا کی اصلیت واضح ہو جائے، ہر رشتے کو جان لے، ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لے، تو پھر انسان اپنے بنانے والے کو ہی سونپ دیتا ہے اپنا آپ۔ وہ جان جاتا ہے کہ دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی نہیں، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی تخلیق نے کہاں جانا ہے بھلا، تھک کر آنا تو اسی کے پاس ہے، سکون تو اس کی قرب میں ہے۔ وہ رب کریم آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اپنے حصار میں رکھے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ جب کسی آزمائش تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکالنے کے وسیلے تو پہلے سے ہی بنا چکا ہوتا ہے، اور جانتے ہو یہ تکلیف، یہ آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اس کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہتے، سب کچھ بدل جاتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا، وہ تمہارے دل کی حالت سے کیسے واقف نہیں ہوگا بھلا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہے گا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت ہے اللہ پر یقین۔ یوں بھی ہوتا ہے اکثر دل کو لاکھ سمجھانے کے بعد بھی، ہمارا ضبط کرنے کے بعد بھی دل تھکنے لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، جیسے سب ختم ہو گیا، جیسے اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ شاید اب ہم تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتے ہیں جہاں موضوع کی سی طلب ہوتی ہے، یا آخری سانس کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا
ہوتا ہے، تب دل مصلحتوں کو جاننے پر آمادہ ہوتا ہے اور انہیں قبول کرنے سے بھی گھبراتا ہے، اور اس کی گھبراہٹ میں ہم کھو کر بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک جو ذات ہمیں یہاں تک لائی ہے اس نے آگے بھی کچھ سوچ رکھا ہے، اور جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ نہیں کہتا پھر سے وہی پرانی کہانی لے آئے ہو، وہ تو کہتا ہے اب لائے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا میری تو سنتے نہیں، میں کیوں سنوں، وہ تو کہتا ہے اب اتنی مدت بعد اب سنا رہے ہو تو تسلی سے سناتے جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اپنے غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو، وہ تو کہتا ہے اب پکارا ہے تو اپنی پیاری آواز میں پکار دی جاؤ۔ وہ مان جاتا ہے پھر وقت کیا، موسم کیا، نصیب کیا، دنیا کیا، سارا جہاں بدل دیتا ہے۔ میں تو اللہ سے ضد بھی نہیں کرتی کیونکہ میرا اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں تو بس اپنی خواہش اپنے اللہ کے سامنے رکھ کے اس سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو، میری خواہش میرے سپرد کر دے، لیکن اگر اسے میری خواہش میں میری بہتری نظر نہ آئے اور اگر فیصلہ میرے خلاف بھی آئے تو مجھے اپنی خواہش پر صبر کرنے اور اللہ کی مرضی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب کر دے، اور مجھے یقین ہے میرا اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے بے شک۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔